السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأتہ قائمۃ فضاحک فبشرناہا باسحاق ورائی اسحاق ویعقوب، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفاسیر سماعت فرمانے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ شعبان المعظم کے مہینے میں قدم رکھیں گے۔ ان مہینوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، احادیث بھی بہت ہے ان مہینوں کے بارے میں۔ رجب المرجب کے مہینے میں جو عبادت و ریاضت کیا جاتا ہے، تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 2 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور نہیں تو کم سے کم 1 یا 2 ضرور رکھنی چاہیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے روزے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو رکھ رہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں رکھے تو یہ جو تاریخ آنے والی ہے 26، 27، اس میں روزے آپ ضرور رکھیں۔ اس لیے اس رات کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے، اور وہاں سے ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لائے۔ ہمارے نبی کا معجزہ رب سے ملاقات تھا، ملنا تھا، اور ہمارا معجزہ جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ تو جب بھی خدا سے بات کرنی ہو تو آپ قرآن اٹھا لے، قرآن کی تلاوت کر لے، آپ اپنے رب سے، خدا سے گفتگو کر لیں گے۔ اور جب آپ کو خدا سے ملاقات کرنی ہو، رب سے ملنا ہو، تو آپ نماز قائم کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بندہ اور خدا اور بندے کے درمیان جو سب سے زیادہ قریب قربت جہاں ہوتی ہے وہ ہے نماز، کہ وہ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، رب کے بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، بہت قریب ہو جاتا اپنے رب سے۔ تو یہ تاریخیں جو آنے والی ہے وہ پیر اور منگل ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہ 2 دن روزہ رکھے، اور رات میں جو شب معراج کی رات ہو، اس رات کو عبادت و ریاضت زیادہ سے زیادہ کرے۔
تسبیح و تحلیل کرے، جن کے نماز قضا ہو گئی ہے وہ اپنی نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ اس وقت تک نفلی عبادتیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے فرائض ان کے ذمہ ہے۔ تو ان راتوں میں آپ درود پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے اور اپنی نمازیں جو قضا ہے وہ ادا کرے، آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سماعت کر چکے کہ بالکل بڑھاپے میں چلے گئے تھے، اولاد ان کے یہاں نہیں تھی، تو 90 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن سے کوئی اولاد نہیں، تو انہوں نے ہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کی آفر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے شادی کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوازا۔ یہ تمام واقعات آپ سماعت فرما چکے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 100 سال سے بہت زیادہ، یعنی 100 سال کے اوپر 10-20 سال ہو جانے کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ جب تک ان کے یہاں کوئی مہمان نہ آ جاتا اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار اتفاق کی بات ہے کہ 2 دن سے کوئی مہمان ان کے یہاں نہیں آئے تھے، بہت پریشان۔ تیسرے دن رات نکلے عشاء کے بعد کہ کہیں سے بھی کوئی مہمان مل جائے میں اسے پکڑ کر لاؤں گا اور اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں گا۔ بہت ہی مہمان نواز تھے۔ رات گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے اور تلاش کرنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے، کوئی بندہ مل جائے جسے میں اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔ کچھ سمے ختم ہو جانے کے بعد ایک شخص اسے نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر میں لے آئے، دسترخوان بچھائے، کھانا رکھے اور فرمائے بسم اللہ پڑھو اور کھانا تناول فرماؤ۔ ہمارے یہاں 3 دن سے مہمان نہیں آئے، میں پریشان تھا، اللہ کا فضل، اللہ نے تجھے بھیج دیا۔ اب جس شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر لائے تھے، اتفاق سے وہ مومن بندہ نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں تھا وہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ، تو شخص نے کہا کہ میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں جس قوم سے ہوں، میں جس خدا کو مانتا ہوں اس کا نام لوں گا اور کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، پہلے بسم اللہ پڑھو پھر میرے ساتھ کھانا تناول فرماؤ۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ضد میں اڑ گئے، اور وہ جو شخص آیا تھا وہ بھی ضد پکڑا کہ میں کھانا کھاؤں گا تو اپنے خدا کا نام لے کر کے کھاؤں گا، تمہارے خدا کا نام لے کر نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھائے اور بولے تم نکل جا میرے دروازے سے۔ وہ شخص اٹھا، دروازے سے باہر نکلا کہ آواز آئی، اے ابراہیم، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تمہارا نہیں میرا مہمان تھا، تم نے میرے مہمان کو دھتکار کر بھگایا، دسترخوان سے اٹھایا، جاؤ جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر لاؤ اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ یہ غیبی آواز، قدرتی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے رب قدیر، میں یوں ہی نہیں اٹھایا اسے،
وہ تیرا نام لے کر نہیں کھا رہا تھا، مجھے غصہ آیا اس لیے مجھے اسے دسترخوان سے اٹھانا ہوا، ورنہ نہ اٹھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ابراہیم وہ میرا بندہ تھا، وہ میرا بندہ تھا، جا ڈھونڈو اسے اور اپنے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے چلتے اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، اندھیری رات ہے، کچھ دور جانے کے بعد وہ شخص نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے جا کر کے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے یوں فرماتے، اے میرے مہمان، مجھ سے غلطی ہو گئی، چلیے آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ شخص کہتا ہے ایک ہی شرط میں کھانا کھاؤں گا، میں اپنے خدا کے نام سے کھاؤں گا، تمہارے خدا کے نام سے نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے سنو، جب تم میرے گھر سے نکلے تو وہی میرا خدا نے یہ مجھے حکم دیا کہ اس میرے بندے کو لاؤ اور اپنے دسترخوان میں کھانا کھلاؤ۔ جو ہی وہ شخص یہ الفاظ سننا تھا کہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، کہتا ہے اے ابراہیم، جب تیرا رب اتنا مہربان ہے کہ ہم جیسے گناہگار کے لیے بھی یہ حکم دے دیا کہ اپنے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھلاؤ، تو اسے میں کیوں نہ مانوں، اس کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں، اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ میرے دوستو بزرگو، اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا انسان ہو، ہے وہ خدا کا بندہ، اسے اذیت نہ دو، اسے تکلیف نہ دو، اس کے سامنے اپنی اخلاق، چرتر، ایسا اپنی زبان استعمال کرو باتوں سے کہ وہ منہ ہو جائے اور آپ کے دین کے بارے میں سمجھے، آپ کی کتاب کے بارے میں جانے، آپ کو خدا کو جانے، اور پھر تمام چیزوں کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ کہ بغیر مہمان کا نہیں کھاتے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 15 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا۔ 15 دن گزر جانے کے بعد بہت ہی خوبصورت انسان اچھے لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو جاتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں۔ سلام کلام ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً جاتے ہیں اور ایک بچڑا ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن آنے والے انسان اسے تناول نہیں فرماتے، کھاتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے اس وقت کا یہ ماحول تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آ جائے اور اسے آپ کھانا دیں اور وہ آپ کے ساتھ کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرا دوست نہیں دشمن ہے اور یہ کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ میں نے کھانا دسترخوان میں رکھ دیا، بھونا ہوا گوشت، لیکن یہ تناول نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے، تو انہیں خوف محسوس ہوئی۔ تب آنے والے انسان فرمایا کہ میں کوئی انسان نہیں، مت ڈرو، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کے جانب سے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور کدھر بھیجا گیا ہے؟ قوم لوط کی طرف، عذاب کے لیے میں آیا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ میرے ابراہیم کو جا کر خوشخبری سنا دینا اور اس کی بیوی کو خوشخبری سنا دینا۔ کیا؟ فبشرنا باسحاق، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دینا۔ تو جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو ہنسی، مسکرائی، فضاحکت، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی۔
اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام اسحاق ہوا. اسحاق کا مطلب ہوتا ہے مسکرانے والا، ہنسنے والا. اب مسکرا کر یہ بولی کہ کیسا تعجب ہے، میں عجوز ہو چکا، عجوزہ مینس بوڑھی، اور میں بانجھ ہوں، اب میرے بیٹے کہاں سے ہوں گے. مایوس ہو چکی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 سال سے اوپر عمر شریف ہو چکی تھی. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹا ہو، میرے شوہر بڈھے ہو چکے ہیں، ان کی کمر جھک چکی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ رب کی قدرت ہے، رب سوکھے پیڑ میں پتا لے آتا ہے، بنجر زمین میں سبزہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ ہی قادر مطلق ہے کہ جسے چاہے بانجھ رکھے، جسے چاہے بیٹا بیٹی دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. فبشرنا باسحاق، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر شریف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی کہ اسحاق علیہ السلام کو دیکھے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھے. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 یا 14 سال کے چھوٹے ہیں. زبور میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بیٹا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی پیش کرنے کے لیے کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی بڑے بیٹوں کو دی ہے. لیکن یہودیوں نے زبور میں اس آیت کی جگہ وہاں نام نہیں تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لکھ دیے، اپنے طرف سے کاتب کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی. اور یہ سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں میں قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ تمہارے دشمن جو ہے یہود و نصارہ ہے، اس سے بچو، یہ تمہارے دشمن ہے، یہ تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارے ساتھ کھانا کھا کر کے اور تمہارے دین کو اس طریقے سے قتلتے ہیں، اس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں جیسے چوہے گھر میں گھس کر کے اور کپڑے کو قطر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. تو ان سے بچو، یہودی اور نصرانیوں سے. تو حقیقتاً جو قربانی پیش کی گئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، چونکہ بڑے بیٹے وہی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام 13 سال کے بعد اس دنیا میں مقبوض ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف میں چھوڑے، اور وہی بنی جرہم کے یہاں جو قبیلہ آیا وہیں شادی ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی وہیں پہ گزری، اور وہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتقال بھی کیے. اور ان کے بعد سلسلہ نبوت کا صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جو چلا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسب سے چلا ہے، اور انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس لیے جتنے انبیاء کرام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، یہودی اور نصرانی جانتے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جانتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کر دیے. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آتے تو میرے خاندان میں آتے، بنی اسرائیل میں آتے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آئے، اس لیے انہوں نے انکار کیے. جانتے ہوئے بھی کلمہ نہیں پڑھے اور جان کے دشمن ہو گئے اور غداری کیے. جگہ جگہ پہ جہاں بھی جنگ ہوئے وہاں پہ یہودی اور نصرانیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنائی اس آیت میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی نسل سے
حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا انشاءاللہ۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ، یعنی نبیوں کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ یہ جو فرشتے آئے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف مبعوث ہوئے تھے، وہاں جا کر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں کیا کیے وہ کچھ گفتہ شنید ہوگی۔ وآخر الدوانا استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہوتا ہے اور اچھے سے سفید درست کر رہے ہیں، میدان والے بھی سبھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور